بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے اور سب کی پریشانیاں دور فرما کر نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آج ہم شہدائے کربلا پر سلام بھیجیں گے اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے کہ یزیدیوں نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے اور کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کا مقابلہ کیا اور کیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا اور کیسے شہید ہوئے۔ سب سے پہلے سلام شہید کربلا۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، عاجز ولائے شاہ میں کہتی ہے بار بار، عاجز ولائے شاہ میں کہتی ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، شہید کربلا کو ہمارا سلام ہو۔
شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ کوفہ کے اس ریگستان میں اب کوئی بظاہر یار و مددگار نہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے مارکہ حق و باطل کی راہ میں شہید ہو چکے تھے۔ جب آپ خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین تیکھے حیدری ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بخار سے جسم جھلس رہا ہے، نکاح سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں اور سارا بدن کانپ رہا ہے، مگر نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر جان دینے کے شوق میں باپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹا تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے شہادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تمہارے سامنے جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو، اور اگر تم بھی شہادت چاہتے ہو تو جاؤ، مگر حسین کی نسل منتقل ہو جائے گی، اور اگر تم بھی شہید ہو گئے تو پھر پردہ داروں کو مدینے کون پہنچائے گا؟ ان کی حفاظت و نگہداشت کون کرے گا؟ میری نسل کس طرح چلے گی اور حسینی سیدوں کا سلسلہ کس طرح جاری ہوگا؟ اور اب تو دین اسلام کو نشر و اشاعت اور قرآن و شریعت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اور احکامات الہیہ کی رکھوالی اور خلافت اسلامیہ کی پاسبانی تمہارے سپرد ہے۔ بیٹا تم زندہ رہو اور خدا تمہیں زندہ رکھے، تاکہ تم دنیا کو بتا سکو کہ جب اس خطۂ ارضی پر فسق و فجور کے اندھیرے چھا جائیں اور جب اللہ کے بندوں کے سروں پر ملوکیت و آمریت کی تلوار لٹک رہی ہو، تو اس وقت میرے باپ حسین علیہ السلام کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر کے ملت اسلامیہ کو اسلام کی روح جمہوریت کی روشنی میں لایا جا سکتا ہے۔ دیکھو بیٹا، کوئی صبح ایسی نہیں جس کی شام نہ ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں جس کی رات نہ ہو۔ چمن میں بہار آتی ہے اور خزاں بھی، پھول بھی کھلتے ہیں اور تارے بھی، سورج نکلتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی، اور انسان پیدا بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی، اور زندگی کی انتہا ہی موت ہے، اور ایک بہادر انسان موت کے فرشتے کا استقبال مسکرا کر کرتا ہے اور پیش آنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ ہنس کر کرتا ہے۔ بیٹا تم بھی ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو اور شیر خدا کے پوتے ہو، اور تمہاری رگوں میں بھی علی کا خون ہے اور فاطمہ کا دودھ ہے۔ میرے بعد علی کی شجاعت کو بدنام نہ کرنا، اپنے باپ کے صبر کو دبا نہ لگانا۔ حق پرستی ہمارا شیوا ہے اور حق گوئی ہمارا منصب ہے۔ جاؤ اور خیمے میں آرام کرو۔ اور پھر آپ نے بی بی شہر بانو سے فرمایا، شہر بانو میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو نے ایران کی شہزادی ہو کر میرے فکر و فاقہ سے شکر کیا، تو نے میری مصیبت میں میرا ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح دیا، اور پھر میری وجہ سے تم نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان میں لٹا دی۔ تو نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو نثار کیا، بھوک اور پیاس برداشت کی، تاریخ اس پر فخر کرے گی۔ میرے نانا کے امتی تیرے نام کو بوسہ دیں گے، اور مسلمان عورتیں تیرے اس اثار پر ناز کریں گی، مگر جس سے تو نے اپنے بچوں کو نثار کیا ہے، میرے بعد اسی صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، میرے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے دیکھ کر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ نہ دینا، اور سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جاؤ گی، اور اکبر و اصغر کی میتیں اس تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر جاؤ گی، مگر پھر بھی فاطمہ کے نام کو بدنام نہ ہونے دینا۔ اور پھر آپ نے اپنی زینب بہن کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور فرمایا، بہن میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تمہارا امتحان کل شروع ہوگا، کہیں بے صبری کر کے فیل نہ ہو جانا۔ اور زینب دنیا میں بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں، مگر تم جیسی صبر و رضا کی پیکر بہن نہیں ہوگی۔ تو نے مدینہ پاک کی گلیوں سے لے کر کوفہ کے اس تپتے ہوئے ریگستان تک جس ہمت و استقلال کے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور پھر نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی آن کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دی، اور اپنے بھائی حسین علیہ السلام پر اون و محمد کو صدقے کر دیا۔ دنیا کی بہنیں تیرے اس عمل پر قیامت تک آنسو بہاتی رہیں گی، پورے فخر کریں گی، اور روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھومتی رہے گی۔ لیکن جس طرح اب تک تم نے ہر مصیبت کا مقابلہ ہنس کر کیا اور ہر امتحان میں ثابت قدم رہی ہو، میرے بعد بھی ہر مشکل اور ہر دکھ کو مسکرا کر برداشت کرنا، اور جس طرح دنیا کو علی کی شان دکھائی ہے، اسی طرح تم بھی زمانے کو فاطمہ کی آن دکھا جاؤ۔ میں جانتا ہوں میرے بعد تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، قدم قدم پر مشکل پیش آئیں گی، اور ہر گھڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ تم نے ابن زیاد کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اور یزید کے دربار میں بھی جانا ہے، مگر میری بہن ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا اور ہر مصیبت میں صبر کرنا۔ عمر و سعد، ابن زیاد اور یزید کو فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کی آن کا پتہ لگ جائے، ان کو اہل بیت کی پردہ داری سمجھ آ جائے، اور عزت پیغمبر اور ناموس رسالت کی خبر ہو جائے۔ بہن تمہارے سر پر
चादर तطہیر یہ پھٹ نہ جائے اور اس کی عزت و حرمت میں کوئی فرق نہ آنے پائے، اور میں جانتا ہوں کہ جہاں سے عمر و سعد اور اس کے لشکری خوشیاں مناتے اور ہنستے روانہ ہوں گے، وہاں سے تم غم و اندوا کے اندھیروں میں روتی جاؤ گی اور اہل بیت کے شہیدوں کے مرثیے پڑھتی جاؤ گی۔ یہ سب کچھ ہو مگر میری بہن تمہارے ثابت قدمی میں فرق نہ آئے، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے اور صبر و رضا کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور یہ ہے میری بیٹی سکینہ، یہ ہے میرا بیمار عابد، اور یہ ہے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی یتیم بچی۔ ان کا خیال رکھنا، ان کو اداس نہ ہونے دینا، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اور جب مدینہ پاک جاؤ تو درود پڑھ کر داخل ہونا۔ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر جاؤ تو میرا بھی سلام عرض کرنا، اور میری بیٹی سغرا ملے تو پیار دینا۔ جاؤ تمہارا اللہ نگہبان، اور اب اٹھو اور اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی صورت کو جی بھر کے دیکھ لو، پھر قیامت تک نظر نہیں آئے گی۔ فاطمہ علیہ السلام کا لال اٹھا، نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پر باندھا، ماں فاطمہ علیہ السلام کی چادر کمر پر لپٹی اور باپ علی علیہ السلام کی تلوار ہاتھ میں پکڑی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ سید پاک نے گھوڑے کا منہ میدان کی طرف کیا اور چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ امام عالی مقام بار بار گھوڑے کو چلاتے مگر وہ حرکت میں نہ آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، گھوڑا میدان کی طرف جاتا کیوں نہیں؟ امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھا تو بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی، اون و محمد قربان ہوئے تو تم نے صبر کیا، قاسم و عباس نثار ہوئے تو تم نے شکر ادا کیا، علی اکبر شہید ہوا تو تم نے فریاد تک نہ کی، علی اصغر نے دم توڑا تو تم نے حوصلہ نہ ہارا، مگر اب میں جا رہا ہوں تم رو رہی ہو۔ عرض کی ابا جان، اون و محمد قربان ہوئے تو مجھے فکر نہ تھا، قاسم و عباس نثار ہوئے تو مجھے کوئی غم نہ تھا، اکبر و اصغر شہید ہوئے تو مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر ابا جان آپ جا رہے ہیں تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا اور بے آسرا ہو جائے گی۔ ابا جی، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون پھیرے گا؟ میں رہوں گی تو چپ کون کرائے گا اور مجھے مدینے کون پہنچائے گا؟ بابا جان، میں روتی مر جاؤں گی، ٹھوکریں کھاتی پھروں گی۔ ابا جی، آپ کے بعد مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا؟ مجھے سینے سے کون لگائے گا اور مجھے اپنی گود میں کون بٹھائے گا؟ سید عالی مقام نے بیٹی کو دلاسا دیا اور فرمایا، تم صابر حسین کی بیٹی ہو، صبر کرو، شہر بانو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھے گی اور پھوپھی زینب تمہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دے گی، جاؤ خیمے میں آرام کرو، تمہارا خدا حافظ۔ علی کے شیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چشم زون میں لشکر یزید کے سامنے جا پہنچے۔ فسق و فجور کے اندھیروں میں حق و ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا، جس کی سنہری کرنوں سے کوفے کا ریگستان جگمگا اٹھا، وحش و بریت کی تاریکیوں سے کربلا کے ذرے چمک اٹھے، ملوکیت آمریت کی خزاں پر اسلام کی روح جمہوریت کی بہار کا موسم چھا گیا، جس کی مسکون ہواؤں سے مرجھائے ہوئے پتے گرنے لگے۔ نہیں ہاشمی کھچار کا شیر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مکین کا سے نکل کر میدان میں آ گیا، جس کی گرج سے یزیدی بھیڑیں ڈر کر بھاگنے لگیں۔ نہیں جمال مصطفیٰ چمک اٹھا، جس کی تجلی سے کربلا کے ذرے دمک اٹھے اور جلال حیدری جوش میں آ گیا، جس کے روب و دبدبے سے لشکر یزید میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور عمر و سعد گھبرا گیا۔ سیدہ کے لال نے میدان میں آ کر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کوفہ کے دغا باز انسانوں، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے خطوں پر آیا ہوں اور تمہارے قاصدوں کے کہنے پر آیا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ تم نے میرے حمایت میں مر مٹنے کی جو قسمیں کھائی تھی وہ کدھر گئیں؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، عزت پیغمبر کے خادم ہیں، مگر اب جب کہ میں آ گیا ہوں تو تم نے وہ وعدے بھلا دیے، وہ تمام قسمیں توڑ دیں اور وہ تمام وعدے پس پشت ڈال دیے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ عیاری ہے اور یہ دغا بازی ہے۔ تم نے دنیا کے لالچ میں میرے بال بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا، تم نے اہل بیت پر ظلم کیا اور اب میرے بھی خون کے پیاسے ہو، مگر یاد رکھو، تم دنیا کے جس جال میں پھنسے ہوئے ہو وہ ایک دن ٹوٹ جائے گا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تم نے دنیا کے عارضی ساز و سامان کے بدلے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، تم نے چند روز عیش و عشرت کے عوض اپنا دین و ایمان کا سودا کیا ہے، اور میں تم سے نہیں ڈرتا، تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرتا، البتہ میری وجہ سے تم پر جو قہر الہی نازل ہونے والا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ آؤ اب بھی سمجھ جاؤ اور دین و اسلام کی کشتی میں سوار ہو کر اپنے آپ کو کفر و باطل کے طوفانوں سے بچا لو۔ آؤ اور اہل بیت کے دامن میں پناہ لے کر اور یزید کی غیر اسلامی اور باطل پرست حکومت کے حال سے نکل کر ایک غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ دیکھو اور غور سے دیکھو کہ تمہارے سامنے نواسہ رسول ہے، نہیں نواسہ
ہی نہیں تمہارے رسول کے دوش کا سوار بھی ہوں، اور یہ دیکھو میرے سر پر اسی کا امامہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور میری کمر میں اسی فاطمہ کی چادر ہے جس کی فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے۔ ابھی آپ تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمر و سعد بول اٹھا، حسین یہ واض و نصیحت کا وقت نہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جا، اور اگر تو پیاسا مرنا نہیں چاہتا تو اب بھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لے، پھر نہر فرات تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ عمر و سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمر و سعد اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو چھوڑ کر کوفے کے اس ریگستان میں نہ آتا، مدینہ منورہ کی حسین گلیاں چھوڑ کر میدان کربلا میں نہ آتا، اور اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو اون و محمد قربان نہ ہوتے، عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، قاسم کی جوانی نہ لٹتی، اکبر کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑتے، اور اصغر میری جھولی میں دم نہ توڑتا، اور اب جب کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، یزید ایک فاسق و فاجر مسلمان حکمران ہے، اس کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس کا نظام سلطنت غیر شرعی ہے، تو پھر اس کی بیعت کر کے مسلمانوں کے لیے تباہی کا راستہ نہیں کھول سکتا، اور جب میں خلافت اسلامیہ کی عظمت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں تو پھر اب تو مجھ سے یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے کہ حسین تمہارے خون آشام تلواروں سے ڈر کر اور پیاس سے تنگ آ کر باطل کے آگے اپنا سر جھکا دے گا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو میرے خون کی یہی پیاسی تلواریں میرے لیے پھولوں کے ہار بن جائیں گی، اور یزید کا یہی لشکر جو میرا سر لینے کے لیے آیا ہے اپنے سر میرے پاؤں میں جھکا دے گا، اور دنیا کی ہر نعمت اور عیش و عشرت بھی مجھے مل سکتی ہے، مگر نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں دین و حق کی حفاظت اور خلافت الہی کی پاسبائی کی خاطر حق و ہدایت کے دشمنوں اور دین و شریعت کے باغیوں کے مقابلے میں ایک ایسی بنیاد قائم کر جاؤں جس پر میرے نانا کی امت آسانی سے عمارتیں تعمیر کر سکے، اور دنیا کو ملوکیت و آمریت پرستی کا پنجہ استبداد سے نجات حاصل کرنے کی راہ دکھا جاؤں، جس راہ پر چل کر مسلمان منزل مقصود پر پہنچ جائیں، اور اپنے ماننے والوں کو عزم و استقلال اور صبر و رضا کا ایسا درس دے جاؤں جس پر عمل کر کے محبوب حسین اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت، دین کی لٹی ہوئی آبرو اور حق و ہدایت کی چھینی ہوئی عزت کو پھر واپس لا سکیں۔ آپ یہ ایمان افروز خطبہ دے ہی رہے تھے کہ کسی شکی نے تانا دیا کہ حسین ادھر دیکھو، نہر فرات لہریں لے رہی ہے مگر تم اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے۔ علی کے لال کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور منہ موڑ کر فرمایا، او کمینے، ادھر دیکھو، حوض کوثر کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے مگر تم اس میں سے ایک بوند بھی نہیں پی سکتے۔ آپ نے پھر عمر و سعد کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تو نے دنیا کے بدلے دین کو بیچ کر اور باطل کے عوض حق سودا کر کے اور یزیدیت کا پرستار بن کر اور حسینیت کے دامن کو چھوڑ کر اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، اور قیامت کے دن تیرے پاس میرے خون ناحق کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا اور اپنے دل سے دشمنی اہل بیت کے غبار کو جھاڑ، اور دیکھ میرے سر پر اس رسول کا امامہ ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہے، جو کچھ تو نے کرنا تھا کر لیا اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، لیکن اگر اب بھی غیر اسلامی حکومت کے پنجے سے نکل کر اور ملوکیت کے جال کو توڑ کر اور غیر شرعی نظام سلطنت کے چنگل سے نجات حاصل کر کے دین و اسلام اور حق و شریعت کے دامن کو تھام کے اور خلافت اسلامیہ اور امانت خداوندی کی رسی کو پکڑ لے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ عمر و سعد نے جواب دیا کہ حسین اگر یزید کی بیعت منظور ہے تو میرے قریب آ جاؤ، اور اگر انکار ہے تو پھر ہماری طرف سے دعوت جنگ ہے۔ نواسہ رسول نے بڑے حوصلے سے فرمایا، انکار ہے، اور ساتھ ہی انس بن سنان کا ایک تیر سرسراتا ہوا امام علی مقام کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ہاشمی شہزادے نے بھی شمشیر حیدری کو ہوا میں لہرایا اور جعفری نیزے کو جنبش دی۔ انس بن سنان بڑے غرور و تکبر کے ساتھ تلوار چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ تیغ علی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی غصے میں کانپتا ہوا سامنے آیا اور بڑے ہی قبر و ناز سے بولا کہ میں شام و عراق کا شاہ سوار ہوں۔ امام علی نے بڑے ہی جوش سے فرمایا کہ میں بھی ابن حیدری قرار ہوں۔ اس نے تلوار ماری، امام علی نے ڈھال پر روک لی، اور پھر ابن علی نے نیزہ مارا کہ سینے کے پار ہو گیا اور اس کی لاش بھی خاک و خون میں تڑپنے لگی، اور پھر یکے بعد دیگرے 8 یزیدی میدان میں آئے، لیکن وہ بھی واصل جہنم ہو گئے۔ عمر و سعد کا خیال تھا کہ علی کا شیر 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس شیر کے پنجہ میں شیر خدا کی طاقت ہے اور اس کی رگوں میں حیدر کا خون ہے۔ عمر و سعد نے تیغ علی علیہ السلام کی جب یہ کاٹ دیکھی اور اللہ تعالیٰ کے شیر کے اس شیر کا انداز جنگ دیکھا
تو اپنی عادت کے مطابق پکار اٹھا کہ آؤ ساتھیو، اگر ایک ایک ہو کر حسین علیہ السلام کے سامنے جاؤ گے تو لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی اور فیصلہ اہل بیت کے حق میں ہوگا۔ اٹھو اور ہمت کرو اور سب مل کر حملہ کرو۔ پھر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کے وار ہونے لگے اور نیزوں کی بچھاڑ ہونے لگی، مگر قربان جاؤں آقا حسین علیہ السلام پر، صدقے جاؤں تیری بہادری اور نثار جاؤں تیرے عزم و استقلال کے کہ تو نے ابن علی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تیری تلوار تھی کہ بجلی جس طرف بھی گری دشمنوں کا خاک استر کرتی چلی گئی، اور تیری تیغ تھی کہ رعد برق جس سمت بھی پلٹی یزیدیوں کو جلا گئی، اور تیری شمشیر تھی کہ قہر الہی جس سمت بھی اٹھی تباہ کر گئی۔ علی علیہ السلام کا لال بھی لشکر یزید پر بپھرے ہوئے شیر کی طرح لپکا، اور پھر شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے کہ فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ کبھی میسرہ کی طرف بڑھے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جو میمنہ کی طرف پلٹے تو یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح گرنے لگے، اور پھر کرب لشکر میں گھس گئے تو تباہی مچا دی۔ ہاشمی تلوار کے انگاروں سے یزیدی جل رہے تھے۔ لشکر یزید میں ایک ہنگامہ برپا ہوگا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے کہہ کے بلند ہو رہے تھے وہاں اب آہو کو بقا کی صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشی و مسرت تھی وہاں اب کوہرام مچا ہوا تھا، اور جہاں پہلے اپنی قوت و طاقت پر ناز تھا وہاں اب مایوسی و نامرادی تھی، اور جہاں پہلے تکبر اور غرور تھا وہاں اب حسرت و یاس تھی۔ عمر سعد گھبرا کر پھر بول اٹھا کہ بہادرو، تمہاری بہادری کہاں غائب ہو گئی؟ یہ حسین ابن علی ہے۔ نہیں نہیں، علی علیہ السلام کا شیر ہے۔ ان کے بازوؤں میں علی علیہ السلام کی قوت ہے، اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے، اور اس کے ہاتھوں میں شمشیر حیدری ہے، اور اگر اسے تھوڑی سی مہلت دے دی گئی تو یہ جنگ کا نقشہ بدل دے گا اور دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹا دے گا۔ جاؤ اور فوج کا دستہ لے کر اور اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دو تاکہ پردہ دار عورتیں باہر نکل آئیں اور میں حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ فاطمہ علیہ السلام کے لال نے ڈانٹ کر کہا، عمر سعد خبردار، ابھی حسین علیہ السلام ابن علی زندہ ہے، اور تیرے ایک دستہ تو کیا سارے لشکر میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ کمینے، کیا شجاعت اسی کا نام ہے اور بہادری اسی کو کہتے ہیں؟ یہ شجاعت نہیں بزدلی ہے، اور یہ بہادری نہیں کمینگی ہے۔ ہمت ہے تو میرے سامنے آ تاکہ علی علیہ السلام کا شیر تجھے باطل پرستی کا مزہ چکھا جائے۔ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں اور نیزے لہرا رہے تھے، مگر یہ حسین ہے، یار کا متوالا، شمع اسلام کا پروانہ، خلافت الہیہ کا محافظ اور حدود اسلامیہ کا رکھوالا۔ 20,000 لشکر یزید کے سامنے پورے عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ ہاتھ میں تلوار تھی اور لبوں پر تبسم، کمر میں شمشیر تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ، اور پشت پر ڈھال تھی اور چہرے پر چمک۔ قربان جاؤں اس کی شجاعت کے جو صدموں سے چور چور ہونے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں علی علیہ السلام کی شان دکھا گیا۔ درود فاطمہ علیہ السلام کے اس لال پر جو شریعت کی آن بچا گیا، اور سلام اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر جس نے حق پرست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بھرمار میں بھی حضرت حسین علیہ السلام کے برقرار رفتار گھوڑے نے نہر فرات کی طرف رخ کیا اور ایک ہی جست میں کنارے پر پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سوار کو پیاسا شہید نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور وہ اس طرح اپنی وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ گھوڑے نے پانی میں منہ ڈالا مگر پیاس نہیں، اس لیے کہ اس کا سوار پیاسا تھا۔ امام پاک نے بھی چلو بھر لیا مگر پیا نہیں، اس لیے کہ سب پیاسے ہی شہید ہوئے تھے۔ عمر و سعد پھر پکار اٹھا، او یزید کے نمک خوارو، آج اپنی وفاداری کا ثبوت دو اور ہمت سے کام لو۔ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس حلق میں چلا گیا تو ہمارے خون کے دریا بہا دیے جائیں گے۔ چاروں طرف گھیرا ڈال لو اور تیروں کی بارش برسا دو۔ یہ کون تھے جو سبت پیغمبر پر تیروں کی بارش کر رہے تھے، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواریں چلا رہے تھے، جو جگر گوشہ بطول کو نیزے مار رہے تھے، جو علی علیہ السلام کے شیر کو زخمی کر رہے تھے، جو برچھیوں سے قرآن پاک کو شہید کر رہے تھے؟ کیا یہ یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک و کافر تھے؟ نہیں، یہ ان کے نانا کے امتی تھے، یہ ان کے باپ کے مقتدی تھے اور ان کے والد کے مرید تھے۔ تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ یزید کی ملوکیت کا شکار ہو چکے تھے، وہ باطل پرستی کے جال میں پھنس چکے تھے اور شخصی حکومت کا قہر و غضب ان کے دل و دماغ پر چھا چکا تھا۔ لالچ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھیں اور ان کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، اور بنو امیہ کی بنو ہاشم کے ساتھ پرانی دشمنی مکمل طور پر ابھر آئی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ ہم تلواروں کا سایہ کر کے، جان و مال کا خوف دلا کر، پانی بند کر کے اور قہر و غضب کے طوفان اٹھا کر علی علیہ السلام کے شیر سے یزید کی بیعت لے لیں گے، اور جبر و تشدد اور ظلم و ستم کا مظاہرہ کر کے فاطمہ علیہ السلام کے لال کا سر باطل کے آگے جھکا لیں گے۔ لیکن یہ ان کا خیال بھی غلط نکلا اور وہ ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے پانی بھی بند کیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا، اور پھر ہزاروں تلواروں
کا سایہ بھی کیا، مگر اس پیکر صبر و رضا اور مجسمہ حق و صداقت کا سر یزید کی باطل حکومت کے آگے نہ جھک سکا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام آخری دم تک بھی اس نظریے پر قائم رہے کہ دین فطرت کی پاسبانی اور حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا مومن کی معراج ہے، اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر بھی سمجھتے تھے کہ میں اپنا ایک اہم فرض ادا کر رہا ہوں اور اپنے خون کو اپنے نانا کی امت کے لیے تلاش حق کے ہر قدم پر نشان راہ بنا رہا ہوں۔ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا گیا اور امام علی مقام کی شہادت کا وقت قریب آتا گیا، مگر لشکری یزید کے اس خطرناک گھیرے میں فاطمہ کا لال پورے عزم و استقلال اور ثابت قدمی سے ڈٹا ہوا تھا، اور آپ کی تلوار جدھر بھی گرتی صفوں کی صفیں الٹ دیتی۔ آخرکار خولی نے ایک تیر چلایا جو امام پاک کی پیشانی میں لگا، اس پیشانی پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، جس کو علی علیہ السلام چومتے تھے اور جس کو فاطمہ علیہ السلام بوسہ دیا کرتی تھیں۔ آپ کو چکر آ گیا اور عمر و سعد نے سمجھا کہ زخم کاری ہے، دوڑ کر سامنے آیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے شیر کا شیر اور ہاشمی خچار کا شیر۔ آپ نے عمر و سعد کو سامنے آتا دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا، دور ہو جا میری آنکھوں سے کمینے۔ وہ بدبخت پیچھے ہٹا اور شمر سے کہا، دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، ہمت کرو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ٹوٹ پڑو۔ شمر اپنے 100 سواروں کے دستے سے حضرت حسین علیہ السلام کو نرخہ میں لے لیا، مگر اس شیر خدا کے شیر نے ان تمام کو فنا کر دیا۔ شاید اس معرکہ حق و باطل کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا کہ شمر نے مکر کی ایک چال چلی اور بلند آواز سے پکارا کہ وہ دیکھو بھائی کی محبت میں زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ امام علی مقام نے پلٹ کر دیکھا تو ذرا بن شارق نے برچے کا وار کر دیا، جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ذرا کو حملے کا جواب دینا چاہا، مگر نکاح سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا۔ یزیدی پے در پہ حملے کرنے لگے اور شہید کربلا نے اپنے جسم پر 72 زخم کھائے۔ گھوڑے نے جب سمجھا کہ میرا سوار میرے زین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑے ہی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ گھوڑے کی زین سے گرنے سے پہلے آپ نے مدینہ پاک کی طرف دیکھا اور عرض کی، نانا جان، آپ نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے اور آپ کی شریعت کی آن بچا لی۔ آپ فرش پر گرے تو خولی آگے بڑھا اور سر کرم کرنا چاہا، مگر ہاشمی شیر کی ہیبت اور حیدری جلال کے روب سے لرز کر زمین پر گر پڑا۔ پھر شمر آگے بڑھا اور آپ کے اس سینے مبارک پر سوار ہو گیا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، جس کو علی علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے اور جس کو فاطمہ علیہ السلام چوما کرتی تھیں۔ جمعے کا دن تھا اور جمعے کا وقت ہو چکا تھا اور شمر حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لال کے سینے پاک پر سوار تھا۔ امام علی مقام نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ شمر نے جواب دیا، جمعے کی اذانیں ہونے والی ہیں۔ جگر گوشہ بطول علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لیے ذرا ٹھہر جائیں، بارگاہ عزتی میں 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ خون سے وضو تو کر ہی چکے تھے، قبلہ رخ ہو گئے اور تہ خنجر میں بھی 2 رکعت نماز ادا کر گئے، اور پھر ادھر کوفہ کے ریگستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور ادھر شمر نے فاطمہ علیہ السلام کے لال کے گلے پر خنجر چلایا، اور اس طرح کربلا کا میدان شہید کربلا کی عملی تفسیر بن گیا۔ کوفہ کے اس ریگستان میں کربلا کے مقام پر جو قربانی دی گئی اس کا ظہور بھی ہو گیا، اور یہ شہید ہونے والا کوئی عام انسان نہیں، خود امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور نور نگاہ علی تھے جو خدا کے سامنے شہید ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شہید ہوئے، کافروں سے نہیں، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو پھر آپ کی امامت و خلافت پر کسی قسم کا شبہ کرنا بے دینی نہیں تو اور کیا ہے؟ بی بی شہر بانو اور سیدہ زینب علیہ السلام صبح سے رو رو کر تھک چکی تھیں اور آنسو خشک ہو چکے تھے اور آنکھیں پترا گئی تھیں، مگر وہ یہ قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھیں۔ نظریں اٹھائیں تو شہید کربلا کا سر نیزے پر تھا، دونوں کی چیخیں نکل گئیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ ہوش آئی تو پھر دیکھا کہ دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بہن زینب سے ضبط نہ ہو سکا اور آواز دی کہ اے عمر سعد، اگر ہمارا سب کچھ لوٹ لینے کے بعد بھی تیری عداوت کی آگ نہیں بجھی تو ذرا اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا دے تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اپنی جولی میں اٹھا لوں اور پھر تیرے گھوڑے شہید بھائی کے ساتھ اس کی بہن کو بھی کچل دیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قیامت ہوگی اور اس سے زیادہ حشر کیا برپا ہوگا؟ جبکہ یہ یزیدی لشکر اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا رہا تھا اور لوٹے ہوئے قافلے کا ساز و سامان لوٹ رہا تھا اور ناموس رسالت کے سروں پر سے چادریں تک چھین رہا تھا۔ ایک خیمہ جلتا دیکھ کر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی نواسیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرا بھی جل جاتا تو تیسرے میں دوڑ جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ کبھی شہر بانوں کے دامن سے لپٹ کر روتی اور کبھی پھوپھی زینب علیہ السلام کے گلے لگ کر پناہ ڈھونڈتی۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی کبھی خیموں کی دریاں اوپر لے کر اپنے جسم کو چھپاتی اور کبھی کسی جلی ہوئی کنات کے ٹکڑے سے اپنے سر کو ڈھانپتی۔ فضا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھی، اس نے اپنی غلامی کا حق اس طرح ادا کیا کہ اپنی چادر پھاڑ کر آدھی شہر بانوں کے سر پر دی اور آدھی سیدہ زینب کے اوپر اڑا دی۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، فضا اپنے پردے کا خیال رکھو، تو عرض کی، یا سیدہ میں تو لونڈی ہوں۔ اس قیامت کی گھڑی میں شمر نے آواز دی کہ حسین ابن علی کی بہن میرے سامنے آئے تو جلے ہوئے خیموں کے ایک کونے سے کسی نے للکارا، خبردار، علی کا وارث ابھی زندہ ہے۔ یہ عابد بیمار کی آواز تھی، جنہوں نے تلوار لے کر اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکے۔ شمر نے ارادہ کیا کہ عابد کو شہید کر کے دنیا سے سادات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے اور نسل حسین علیہ السلام کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے کہ پردے کے اندر سے آواز آئی کہ خبردار، اگر تم نے عابد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ابھی قیامت برپا کر دی جائے گی۔ یہ سیدہ زینب کی آواز تھی جس نے عمر اور سعد کے دل کو ہلا دیا اور اس شمر کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اس کا فیصلہ یزید پر چھوڑ دیا جائے۔ قرہ بن قیس سے راوی ہے کہ میں میدان کربلا کے راستے کوفہ جا رہا تھا۔ جب میں کربلا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں اور چند ایک پردہ دار عورتیں دہائی دیتی ہوئیں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اور کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ایک بچی کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں، جس سے اس بچی کے کان بھی چیرے گئے۔ یہ بچی حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے مگر آگ کے شعلوں کے اندر چلی گئی، اور جب وہ باہر آئی تو اس کے کندھوں پر کوئی سوار تھا۔ یہ بنت علی سیدہ زینب علیہ السلام تھیں، جو عابد بیمار کو جلتے ہوئے خیمے سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لائی تھیں۔ قرہ بن قیس آگے کہتا ہے کہ میں نے ایک اور دردناک منظر بھی دیکھا۔ یہ ایک لڑکی کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ چیختی چلاتی ہوئی ادھر ادھر دوڑتی پھرتی ہے۔ مجھ سے یہ پرسوز منظر دیکھا نہ گیا اور میں دوڑ کر اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، بی بی ٹھہر جائیں، تمہاری آگ بجھا دوں۔ تو لڑکی نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ خبردار، میرے کپڑوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ کیا تو جانتا نہیں میں امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ ہوں؟ اس لڑکی کی آواز سے ساری بات سمجھ گیا اور ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ اے سید زادی، میں بھی تمہارے باپ حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام ہوں۔ تو میں نے اس کے کپڑوں کی آگ بجھائی۔ قرہ بن قیس کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس نے جلے ہوئے خیمے کا ایک ٹکڑا پھٹا ہوا اپنے اوپر لے رکھا تھا۔ یہ فریاد کر رہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام۔ یہ دیکھ تیرا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون سے آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، تیری بیٹیاں قیدی ہیں، تیری اولاد شہید ہے اور ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس عورت کی اس گریہ زاری سے اپنے تو اپنے دشمن بھی رونے لگے۔ سورج اہل بیت کی اس مظلومیت پر روتا ہوا غروب ہو چکا تھا اور اس کی کرنیں شہیدوں پر آنسو بہاتی ہوئی اوجھل ہو چکی تھیں۔ یزید کا تمام لشکر چمنستان زہرہ کو لوٹ کر عزت پیغمبر کو شہید کر کے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے جلا کر دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار کا سر نیزے پر چڑھا کر کہکے لگاتا ہوا سو چکا تھا۔ کربلا کی ریت اہل بیت کے شہیدوں کے خون کو اندر جذب کر رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی کہ امام عالی مقام کی ہمشیرہ بی بی زینب اٹھیں اور لاشوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، شمشیر حیدری ہاتھ میں پکڑی اور پہرا دینے لگیں۔ بھائی کی لاش کو جھولی میں اٹھایا، اپنے سر سے چادر تطہیر اتاری اور لاش پر مٹی جھاڑی، گرد و غبار صاف کیا۔ اللہ پاک شہدائے کربلا کے صدقے مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، جنہیں دی ہے انہیں ماں باپ کا مطیع و فرما بردار کرے، جتنی ماؤں کے بیٹے اور بہنوں کے بھائی اس دنیا میں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی پریشانیاں دکھ تکالیف دور فرمائے، آمین ثم آمین۔